ایک معمولی انسان تھا. معمولی کیا تھا؟ غلام. کیا تھا؟ غلام. لیکن مصطفیٰ جسے نوازے سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کہہ دیں جسے اونچا وہ نیچا ہو. واہ 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 واہ. غلام مصطفیٰ واللہ رسوا ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. ایک دن سلطان ناصر الدین سبکتگین گھوڑے پر سوار ہوا, شکار کرنے کے لیے گیا. اچانک اس کو کوئی ہرن نہ ملا, کوئی جانور نہ ملا. اس نے کیا دیکھا کہ ایک ہرن کا بچہ ہے, اس کو پکڑ لیا محبت سے اور اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا. بٹھانے کے بعد سر پر گھوڑا دوڑانے لگ گیا. لیکن ماں ہوتی ہے, یہ مقصد بیان کرنے کا, ماں ہوتی ہے. اپنی ماں کو یاد کرو. ماں دیکھتی کہ میرے لال کو پکڑ لیا, پیچھے سے دوڑنا شروع کر دیتی ہے, بارگاہ خداوندی میں عریضہ پیش کیا, مولا تو مجھے زبان عطا کر دے تاکہ میں اس سے گفتگو کر سکوں. اب وہ سلطان ناصر الدین سبکتگین پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے کہ ماں دوڑی دوڑی آ رہی ہے. اب وہ اپنے زبان حال سے کہتی ہے, اے شکاری, تو میرے بچے کو پکڑ لیا ہے, مجھے بھی لے کر کے چل, اس لیے کہ میں اپنے بچے کے بغیر زندگی نہیں جی سکتی, میرا جینا دور ہو جائے گا. توجہ سے سننا. آج جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہو, آج جو لوگ اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہو, آج جو لوگ اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتے, خدا کی قسم ہرنی سے اندازہ لگاؤ, ہرنی ہے لیکن اپنے بچے سے بے پناہ محبت کر رہی ہے. جیسے ہی سلطان ناصر الدین سبکتگین نے سنا کہ یہ عرض کر رہی ہے, فوراً ہی اس نے جو اس بچے کو چھوڑ دیا, اور چھوڑنے کے بعد وہ بچہ چوکڑیاں بھرتا ہوا اپنے ماں کے ساتھ پہاڑی کی طرف چلا گیا. لیکن سبحان اللہ, جب رات میں باغ آیا, سلطان ناصر الدین سبکتگین اپنے بسترے استراحت پہ سویا, تو سبحان اللہ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے. ارے جس کی خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے, پھر اس کی قسمت کا ستارہ بلند ہو جاتا ہے, اس کے مقدر کا عالم کیا ہوگا. مصطفیٰ تشریف لائے, کہا اے سلطان ناصر الدین سبکتگین سن لے, جس طرح آج رات میں تو نے آج ایک بے زبان جانور پر تو نے رحم کیا ہے, اللہ تم پر بھی رحم کرے. اور میں اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ تجھے بادشاہت عطا کر رہا ہوں. سبحان اللہ, تجھے بادشاہت عطا کر رہا ہوں. غور کرنا, مصطفیٰ کہتے ہیں بیٹا سن سن, جب تجھے حکومت مل جائے تو جس طرح ایک جانور پر رحم کیا ہے, اسی طرح اپنی رعایا پہ بھی رحم کرنا. سبحان اللہ. دیکھو ایک غلام تھا, ایک جانور پر رحم کیا, اللہ نے اسے بادشاہ بنا دیا, رسول اللہ نے اسے بادشاہ عطا کر دی. یاد رکھو, جب ایسا رحم دل میں کسی کے پیدا ہوتا ہے تو سبحان اللہ اسی کو اللہ منزل مقصود عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا تو بھلا انسانوں پہ ظلم کیسے کرے گا؟ اے لوگوں, تمہارا ذہن گندا ہے, ورنہ مسلمان جب دنیا میں آیا تھا اور اسلام پھیلا تھا, مصطفیٰ نے کہا تھا لوگوں امن کا پیغام دینا, ظلم کبھی نہ کرنا. صحابہ نے سر تو بتا دیا لیکن کسی پر ظلم نہیں کیا, اور بتا دیا اے لوگوں ہمارا حال تو یہ ہے کہ قوت دست سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک انہی نانا کے بیٹے کا, نانا کے نواسے کا نام سید سالار مسعود غازی ہے. جب نانا اتنا رحم دل ہے تو پھر نواسا کتنا رحم دل ہوگا. سبحان اللہ. حضرات سید سالار مسعود غازی کی درگاہ وہ درگاہ ہے کہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی تو جتنے قطب ابدال اور دار اغواس میں نے ان کی بارگاہ میں دیکھے, اتنا کسی کے دربار میں نہیں دیکھا. اور سید سالار کی بارگاہ میں کوئی کہتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد حضرت خضر تشریف لاتے ہیں, کسی کا فرمان ہے 40 منٹ کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اب خضر ہے کو
سبحان اللہ جی لیکن خضر ہیں کون؟ تھوڑی دیر برداشت کرو گے؟ کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ بارگاہ میں خضر آ رہے ہیں، علماء کرام توجہ فرمائیں گے، جہاں غلطی ہوگی آپ اصلاح کریں۔ خضر ایک قول کے مطابق اللہ کے نبی اور انہوں نے آب حیات کیا، بے شک کیا بھی رکھا ہے؟ کیا بھی رکھا ہے؟ آب حیات، سبحان اللہ۔ اسے 10 منٹ کے بعد آؤ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک آب حیات کی رکھا۔ 16ویں سپارے میں مجمع البحرین کا ایک واقعہ ہے، بھائی سب سنو مطلب کہ بولو، مجمع البحرین کا ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے مولا، اے مولا مجھے کسی اللہ والے سے ملاقات کروا دے، میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ کو، سبحان اللہ، میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، بھنی ہوئی مچھلی لے لو، دسترخوان مان لو اور چل دو اللہ والے کی تلاش میں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ایک اللہ کا نبی ہے لیکن علم سیکھنے کے لیے اللہ والے کے دربار میں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہیں سے وہابیوں کو بھی پتہ دینی چاہیے، وہابیوں کو بھی عقل لینی چاہیے کہ یاد رکھو جب نبی ایک ولی کے دربار میں جا سکتا ہے تو امتی نبی کے دربار میں کیوں نہیں جا سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، روٹی باندھی، مچھلی باندھی بھنی ہوئی، سنو مچھلی باندھی۔ اب کیا ہوا، ایک خادم آپ کے ساتھ میں تھا، خادم پہنچا اور ایک دریا کے کنارے آپ کو منہ ہاتھ دھونا تھا، نماز پڑھنی تھی، منہ ہاتھ دھلی اور دھلنے کے بعد میں چند قطرات روٹی، وہ چند قطرات مچھلی پہ پڑ گئے، اب مچھلی زندہ ہو گئی۔ اللہ نے مچھلی کا انتخاب اس لیے کیا تھا، اے موسیٰ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی، توجہ سے سننا، دریا میں چلی جائے گی، راستہ وہیں سے ملے گا، یہ تمہاری رہنمائی کرے گی۔ توجہ سے سننا، مچھلی قرآن میں آیا ہے کہ بھنی ہوئی مچھلی، اب مجھے کیلے لے دیا جائے، وہاں بھی کہتا ہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہاں بھی کہتا ہے نبی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ارے مجھے کیلے لے دیا جائے۔ جب موسیٰ کے غسالے سے مچھلی پر ایک قطرہ پڑ جائے، مچھلی زندہ ہو سکتی ہے، تو سبحان اللہ امام الانبیاء، امام الانبیاء جب موسیٰ کے غسالے کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کے غسالے کا عالم کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت بہت سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ کھائے پیے، سمجھے، تھوڑا ناشتہ کیا، منہ ہاتھ دھوئی اور پانی کا قطرہ پڑ گیا مچھلی کے، نہیں کہی جا سکتی نا کچھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور چلے گئے، سمجھا کہ خادم نے اٹھا لیا ہوگا، لیکن جب راستے میں پہنچے بھوک لگی تو کہا دیکھو کہ مچھلی کہاں گئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دے دی مچھلی کہاں گئی؟ اب وہ ڈھونڈنے لگے، کہا حضور جہاں پر بیٹھے تھے منہ ہاتھ دھویا تھا مچھلی بھی چھوٹ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی واپس آئے تو دیکھا کہ مچھلی نہیں تھی، دریا میں راستہ تھا۔ سبحان اللہ، مجھے تو بولو سبحان اللہ۔ اب گئے، جب دریا میں راستے میں گئے، اندر پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک اللہ والا ہے عبادت میں مہو، سلام کلام ہوا، کہا کہاں آئے ہو؟ سنو توجہ سے سننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے کچھ علم سیکھنا ہے۔ اے لوگو، اللہ کے پیغمبر علم سیکھنے پر کتنا زور دے رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تو مولانا کہتے ہیں میرے گھر چلاؤ مولانا صاحب، سب رات میں اگر مولانا صاحب دل گئے کہ تنخواہ دے دے، اسلام علم سیکھنے گئے، کہا کچھ علم سیکھنا ہے، کہا پہلے تو بات یہ ہے کہ ہماری بات تم کا برداشت لینا پڑے گا۔ حضرت خضر نے کہا کہ ہماری بات برداشت نہیں کر پاؤ گے، قال انک لن تستطیع معی صبرا، سبحان اللہ، کہا نہیں برداشت کر پاؤ گے، کہا نہیں میں کوشش کروں گا برداشت کرنے کی، چلو ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ ہو گئے، خضر کے ساتھ ہوئے، چلتے رہے، ایک دریا پار کرنی تھی بھائی صاحب، دریا مجھے بولو سبحان اللہ۔ اب جب بیچ دھارے میں پہنچے موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے، حضرت خضر نے ایک پٹرے اجاڑ دیا، اس میں چھید کر دیا دریا، کشتی میں چھید کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کون سی بات ہے؟
ارے بھائی جس کشتی میں بیٹھے ہو غریب آدمی کی کشتی میں چھید کر دیا آپ نے، اب دریا کیسے پار کریں گے؟ تو پھر حضرت خضر کہتے ہیں تو پھر میں نے کہا تھا کہ آپ میری بات برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اچھا دریا پار ہو گئے، اب ایک بستی سے گزرے، سبحان اللہ، ایک بستی سے گزرے تو بھوک لگی تھی، کھانا مانگا، بستی والوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے، اپنے اپنے دروازے بند کر لیے۔ اب کیا ہوا، جب راستے سے گزرے ایک دیوار بارش کی وجہ سے گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا اور دیوار کو سیدھی کر دیا، مطلب کہ بولو سبحان اللہ، دیوار کو سیدھی کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آیا جلال، کہا یہ کون سی بات ہے، ایک بڑا کھانا جو نہیں دے پایا، پوری بستی کے لوگ دروازہ بند کر لیے اور آپ ہیں جو ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ کہا اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ آپ میری بات برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ سب نہیں کر پائیں گے، توجہ سے سننا، اب مسلمانوں ذرا توجہ سے سننا۔ ایک معاملہ کیا ہے، ایک بستی سے گزرے، کیا دیکھا، چند لڑکے کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، چند لڑکے کھیل رہے ہیں، چند لڑکے کھیل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائی تلوار ایک لڑکے کی گردن مار دی، حضرت خضر نے اٹھائی تلوار اور ایک لڑکے کی گردن مار دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیا جلال، کہا یہ کیا بات ہے، اتنا خوبصورت حسین و جمیل لڑکے کا آپ نے قتل کر دیا۔ اب توجہ سے سننا، حضرت خضر کہتے ہیں اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اب جب بات مکمل ہو گئی تو کہا سنو، اب ہماری آپ کی آخری ملاقات ہے، اب جتنا معاملہ ہوا ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں، اس کی تفسیر کر دیتا ہوں، اس کو اجمالاً بیان کر دیتا ہوں، پورا کھول کھول کر مفصل بیان کر دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بتاؤ، کشتی میں چھید کیوں تھی؟ تو کہا اے موسیٰ علیہ السلام سنو، جس کشتی پر آپ سوار تھے وہ کشتی ایک غریب انسان کی تھی، اور جس بستی میں آپ جا رہے تھے وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم و جابر ہے، وہ اگر اچھی کشتی دیکھتا ہے وہ کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، لہٰذا جب میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد میں دیکھا ایک غریب آدمی کی کشتی ہے، اس میں نے عیب لگا دیا تاکہ ظالم کی بادشاہ کے ہاتھ سے محفوظ ہو جائے، ظالم بادشاہ کے ہاتھ سے محفوظ ہو جائے۔ پھر کہا اچھا یہ بتاؤ وہاں دیوار کی سیدھی گلی تھی؟ حضرت خضر کہتے ہیں سنو، میں جب اس بستی سے نکلا، کھانا طلب کیا، لوگوں نے رہنے کے لیے مکان نہ دیا، کھانے کے لیے کھانا نہ دیا، لیکن جو دیوار تھی دیوار وہ دو یتیم بچوں کے، سبحان اللہ، دو یتیم بچوں کے آبادات کی دیوار تھی، ان کے کمسنی کا عالم تھا، اور اس دیوار کے اندر خزانہ موجود تھا۔ اگر وہ دیوار وقت سے پہلے گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ لے جاتے اور بچے اس خزانے سے محروم رہ جاتے، اس لیے میں نے ہاتھ لگا کے سیدھا کر دیا۔ اچھا کہا اب اس بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ کہا بھائی بچے کیوں قتل کر دیا؟ تو کہا سنو، اس بچے کے ماتھے پر کفر لکھا تھا، بولو اس بچے کے ماتھے پہ کفر لکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ نیک باپ کی اولاد ہے، نیک ہے اس کے ماں باپ، اور اس کے پیشانی پر کفر لکھا ہے۔ سنو میں نے قتل کر دیا اور اللہ سے دعا کر دی، اللہ اس برے بچے کے بدلے میں اللہ اس کے نیک ماں باپ کو نیک اولاد عطا فرما دے گا، نیک اولاد عطا فرما دے گا۔ آپ نے پتہ لگا لیا وہ خضر ہے، ہم نے پوچھا خضر اتنا علم رکھنے کے بعد بھی سید سالار کے دربار میں، سید سالار کے دربار میں تو خضر بھی کہیں گے نادان، گرچہ میں علم والا ہوں لیکن یہ غازی اور شہید کی مدار ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہے، مصطفیٰ نے کہا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت فیروز شاہ تغلق بہت بڑا بادشاہ ہے، واقعہ سنے ہم جانتے ہیں، بہت سنے، بہت مشہور ہے، لیکن تھوڑی دیر سنے تو ٹھاٹ جو سندھ پنجاب کی طرف پڑتا ہے، لڑائی کی مہم پہ تھا، فتح نہیں ہو رہی، اور فیروز شاہ تغلق کی ماں نے کیا دیکھا کہ جیٹ کا میلہ چل رہا تھا،
لوگ دھوم دھام سے علم لگا کے لیوا لگا کے پیدل چل کے ہلہ مچا کے یا غازی البلد یا غازی البلد چل رہے ہیں. تو فیروز شاہ تغلق کی ماں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں سید سالار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اس نے بھی سوچا کہ جب اتنی بڑی بارگاہ ہے کیوں نہ ان کا وسیلہ دے دیتے ہیں. ماں نے وسیلہ دے دیا. توجہ سے سنو, بس بات ختم, میں جان گیا تقریر ختم ہو رہی. وسیلہ دے دیا کہ سید سالار آپ میرے بچے کو دعا کر دیں, فتح مل جائے تو میں اپنے بچے کو آپ کے دربار میں حاضری کے لیے بھیجوں گی. سبحان اللہ. ادھر دعا کری, سید سالار کا کرم ہوا, ادھر قلعہ فتح ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب حضرت فیروز شاہ تغلق بڑے شاہانہ فاتحانہ انداز میں آئے, کہا امی میں فاتح بن کر کے آیا ہوں. کہا بیٹا یہ تمہارا کمال نہیں ہے, کمال سید سالار کا ہے. سبحان اللہ. کہا ماں یہ کون ہے؟ کہا بہرائچ شریف میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات حضرت فیروز شاہ تغلق جو اس وقت کے بادشاہ وقت تھے وہ آئے سید سالار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے. توجہ سے سننا, اب تلاش رہے ہیں کہ کس کے ذریعے حاضری دی جائے. تو سبحان اللہ امیر ماں سبحان اللہ ابو جعفر کی بارگاہ میں آئے. کہا حضور حاضری کروا دیجئے, جلدی جلدی سن لو. اب حاضری دینے کے لیے حضرت امیر ماں کے پاس ساتھ میں جا رہے ہیں, سید سالار کے مزار پہ جا رہے ہیں. تو کیا دیکھا حضرت امیر ماں کے چلنے کا انداز الگ الگ تھا. کبھی ایڑی اٹھا کے, کبھی انگوٹھے کے بل, کبھی پنجہ اٹھا کے, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے چل رہے ہیں. حضرت فیروز شاہ تغلق نے پوچھا اے امیر ماں آخر آپ کے چلنے کا انداز کیسے بدلا ہوا ہے؟ تو سبحان اللہ امیر ماں نے کہا تھا اے بادشاہ میں دیکھ کر چل رہا ہوں, تم بغیر دیکھے چل رہے ہو. بے شک بے شک. سبحان اللہ. دیکھ کے چل رہا ہوں, تم بغیر دیکھے چل رہے ہو. کہا مقصد کیا ہے؟ کہا میں چل رہا ہوں اور دیکھ کر کے. کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں دیکھنا چاہتا ہوں. تو سبحان اللہ جیسے امیر ماں نے اپنی پگڑی فیروز شاہ تغلق کے سر پر رکھی تو وہ بھی چلا اٹھا, چیخ اٹھا. کیا دیکھتا ہے؟ شہیدوں کی لاشیں ہیں, ابھی تازہ خون موجود ہے. سبحان اللہ. مجھے کہنے دیا جائے جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں اللہ انہیں زندگی دیتا ہے, وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ اللہ ان کو زندگی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر. کے ولی ہوتے ہیں وہ زمینوں کے اندر دیکھا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے ماں جب تیرے دیکھنے کا عالم یہ ہے تو تیرے نانا محمد رسول اللہ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام. اس طرح فیروز شاہ تغلق بارگاہ غازی میں حاضری دیتا ہے. مجھے کہنے دیا جائے جب زمانے کے سارے لوگ ٹھکراتے ہیں تو مزار سید سالار سے آواز آتی ہے آجا. جب زمانے کے طبیب جواب دیتے ہیں تو میرا شفا خانہ کام کرنا شروع کر دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. واہ واہ. زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی, یہاں کے ذرے ذرے پر تیرا فیضان ہے غازی. ہاں کچھ عقل کے اندر مل کر کے اور لاکھوں کی تعداد میں گئے تو کوئی نام لینے والے زبردستی بنائے رہے ہیں, زبردستی پیسہ ہمارا ٹیکس کا برباد کر رہے ہیں کہ کونوں میں کوئی نام جان جائے. لیکن ہم کہتے ہیں ایسے جنوانے سے نہیں, تمہارا بھی لوگ بھول جائیں گے جنواؤ. سمجھ رہے؟ بس اتنا ہے کہ آج شب برات ہے اور آپ عشق و محبت میں زندگی گزار کر شب برات منائیے, حلوہ سنی کو کھلائیے اور خود کھائیے. بے شک. کچھ لوگ شرماتے ہیں جب تیرے یہاں حلوہ جائز نہیں ہے تو پھر ہم تجھے باسی سے باسی کیوں کھلائے؟ تجھے کوا مبارک ہو, ہمیں حلوہ مبارک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت یہ تو قسمت